خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ حسب سابق ہمارے ساتھ اسد بھائی بھی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے، اور سب سے پہلے آپ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی جانب، اور ایک ویڈیو سوال ہے اسے شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا خوابوں کی تعبیر میں ایک سوال ہے کہ میں نے آج صبح خواب دیکھا تو اس میں نے بہت سارے فروٹ دیکھے، تو خاص طور پہ میں نے سیب دیکھا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، خواب کے اندر آج صبح ہی دیکھیں انہوں نے بہت سارے فروٹ بھی دیکھے ہیں، اور جب ریکارڈ کیا ہوگا تب دیکھے ہوں گے، اور سیب بھی دیکھا ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ اگر موسم میں دیکھے ہیں، یعنی جن دنوں سیب ہوتے ہیں اس علاقے میں، صحیح، تو یہ نعمت کی بشارت کی علامت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی جانب سے کوئی خوشخبری ملنے کی دلیل ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی اس طرح کا اچھا خواب دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں ضرور بجا لانا چاہیے، کیونکہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، اور ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے مسلمان کو خوشخبری نصیب ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیے جی، جن کو اچھے خواب آتے ہیں وہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ان کی اچھی تعبیر ہمارے لیے فرمائیں۔ بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب، آڈیو کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ خوابوں کی تعبیر میں اسد بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں مزار کا دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے۔ میرا خواب تھا، صبح ایک آیا کہ بزرگ تھے جو ہمارے کپڑے خرید رہے تھے رنگ برنگے، میں نے ان کو بولا میں آپ کو نا وائٹ والا خرید کے دے دیتا ہوں، مجھے جناب اس کی تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ خواب دیکھیے کہ خواب میں کھلونے دیکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے جی۔ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کوئی جوتے میں پانی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تعبیرات بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں مزار دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر فرمائیں۔ مبارک ہے، اور اس صاحب مزار کی برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خواب دیکھنے والے کی ان سے محبت کی اور الفت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو جن کا مزار دیکھا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کن کا مزار ہے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں بالخصوص، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ صاحب مزار کی مزید برکتوں میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ اچھا جی، دوسرے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ جی ایک بزرگ ہیں، وہ کپڑے خرید رہے ہیں مختلف کلر کے، تو یہ ان کو کہتے ہیں میں آپ کو سفید کلر کا خرید کر دیتا ہوں۔ سفید کلر کا کپڑا اور لباس جو ہے یہ ایک اچھی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خرید کے دے دیتا ہوں، تو اس کی طرف سے جس کے لیے کہا جا رہا ہے رازداری کی علامت ہے، اور اگر اس کی کوئی راز کی بات ان کے پاس تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ اس کو چھپا کے رکھے گی، یعنی کہ خیر خواہی اور بھلائی اور نفع پہنچنے کی یہ دلیل ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے تو وہ کوشش بھی کرے، اگر ان بزرگ کو یہ جانتے ہیں، یہاں پر لفظ بزرگ سے مراد بوڑھا شخص ہوگا، تو جن کو بھی انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے ساتھ جو یہ بھلائی کر سکتے ہیں انہیں ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں کہ جی رنگ برا وہ انہوں نے بہت سارے کھلونے دیکھے ہیں بچوں کے۔ کھلونے دیکھنا ویسے صرف کھلونوں کا دیکھنا اس کی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ایک عمومی سی بات ہے۔ ٹھیک، بڑے افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھلونے خریدتے رہتے ہیں، تو ایک روٹین کی چیز ہے، فقط اتنا دیکھنے کی تعبیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیں، بارہا اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب بھی آپ خواب بیان کریں تو مکمل بیان کریں، تاکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو جب بھی کال کریں تو صحیح اور پورا خواب بیان کریں، تاکہ آپ کی تعبیر آپ کو مل سکے۔
اگلے کالر تھے اور کہہ رہے تھے جی جوتے میں پانی دیکھا ہے. ہاں بے ربط سا ہے، کوئی خاص تعبیر اس کی بھی نہیں ہے. جوتے ٹھیک میں ہے جی. پانی کس طور پر دیکھا، کیا دیکھا؟ ویسے بارش میں، کیچڑ میں یا ویسے راہ چلتے بھی جوتے میں پانی آ جاتا ہے، لیکن کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، وہی چیز ان کو خواب میں نظر آ گئی. ٹھیک ہے جی. میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر سانپ اور اس کے بچے دیکھے ہیں کہ بازو اور ہاتھ پر ڈس رہے ہیں اور کچھ دیر بعد وہاں نشان بھی پڑ گئے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر ان کے بھائی وغیرہ موجود ہیں ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں. اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں جبکہ وہ حق پر ہوں ڈیفینیٹ. تو اللہ پاک ان کو، ان کے بھائیوں کو محفوظ فرمائے گا. سانپ کا بازو پہ ڈسنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اور قریبی اہل خانہ اور ان میں سے بھی بھائی کو کسی کی جانب سے اذیت اور مشکل پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اللہ پاک انہیں بھی محفوظ فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بھی. ٹھیک ہے جی. اس طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر کھجور دیکھنا کیسا ہے، اور خواب میں دال چاول کھا رہی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے. کھجور کا دیکھنا جو ہے وہ نیکی کے کام پر تقویت ملنے کی علامت ہے، بالخصوص اگر کوئی خود کھائے اور کسی کو کھجور دے بھی ٹھیک. تو مل کر کوئی ایسا کام سر انجام دیں گے جو اللہ پاک کی خوشنودی کا ہوگا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرمائے. دال چاول ایک مرغوب غذا ہے ٹھیک. ہمارے علاقے میں، یعنی کہ پاک و ہند کے اندر کھائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو بھی پسند ہو اور خواب میں وہی چیز دیکھی ہو. اس ڈش کی کوئی خاص تعبیر جو ہے وہ نہیں ہے، ایک غذا ہے، اس کا دیکھنا ایک عمومی حالات سے متعلق ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں. جب پہلا بیٹا ہونے والا تھا تو اس وقت بھی مجھے ایسے خواب آتے تھے، اور اب بھی آ رہے ہیں کہ کوئی آتا ہے اور مجھ سے میرا بیٹا چھین کے لے جاتا ہے. تو ابھی بھی ایسا ہی معاملہ ہے. برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے. میں لوگوں سے پوچھتی بھی ہوں کہ کیا میرے بیٹے کو واپس کر دیں گے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. اب ابہام ہے، بیٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اور بیٹا چھننے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا بچہ ہو تو اس کا چھننا الگ معنی ہوگا، اور اگر کوئی بڑا ہے، بیٹا ہے، اس کا چھننا، اس کا معنی الگ ہو سکتا ہے. تو یہ ویسے تو مبہم ہے. ہو سکتا ہے والدہ ہیں، ان کے ذہن میں اولاد کے تعلق سے کوئی خدشہ ہو. ٹھیک. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب بچوں کی شادی ہو جائے تو بعض ماں باپ کی طرف سے یہ ذہن یا سوچ پائی جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری اولاد، ہمارا بیٹا ہمارا رہے گا نہیں رہے گا، صحیح. آنے والی اس کو ہم سے چھین تو نہیں لے گی، وغیرہ وغیرہ. تو ضروری نہیں ان کے ساتھ ایسا ماجرا ہو، لیکن عمومی ایک بات عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. تو وٹ ڈو یو مین بائی چھننا، اب یہ اس میں ظاہر نہیں ہے. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا ضرور کریں، لیکن صحیح. اس بنیاد پر پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے خیالات، خدشات، وسوسے بھی ہمارے خوابوں کا جو وہ سبب ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو اگر واقعی ان کو اپنی اولاد سے کوئی پریشانی ہے یا خدشہ ان کا سٹرونگ ہے اور یہ خواب بھی دیکھ لیا، تو صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، ٹھیک. تاکہ اللہ پاک آنے والی مصیبت سے انہیں، ان کے اہل خانہ کو، بچوں کو محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پیچھے بہت سارے جنگلی بھیڑیے لگے ہوئے ہیں. اس کی تعبیر ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بھیڑیے کا دیکھنا اچھا نہیں ہے. بھیڑیا ایک دشمن ہے، نقصان پہنچانے والا جانور ہے، اور اس کا خواب میں دیکھنا اور پیچھے لگنا یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں. اپنے معاملات کو بہتر انداز پر سر انجام دینے کی کوشش فرمائیں، اور یہ کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے. دعا کریں اور لوگوں کے معاملے میں زیادہ کانشیس رہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، کانشیس رہیں گے، اسباب پر غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نقصان سے بچنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک محفوظ رکھے. ایک ویڈیو سوال ہے، اسے شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی میں خوابوں کی تعبیر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر خواب میں چپکلی یا چیل کو دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. خواب کے اندر چھپکلی یا چیل جو ہوتی ہے پرندہ، اسے دیکھا جائے تو کیسا ہے؟ دونوں ہی کی تعبیریں بری ہیں. برا شخص، چغلی، غیبت کرنے والا، لڑائی ڈالنے والا، یہ اس کی تعبیر ہے. تو اپنی صحبت پر، اپنی کمپنی پر، انٹریکشن پر، اٹھنے بیٹھنے پر انہیں غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آڈیو سوال شامل کرتے ہیں. میرے پیچھے
पिछले 7 साल से आंखों की बिनाई चली गई है ब्रेन ट्यूमर की वजह से। कल मौसम खराब था तो मैं अंदर लेटा हुआ था चारपाई पर, तो मुझे ख्वाब आया कि मेरी आंखों की बिनाई ठीक हो गई और मैं मोटरसाइकिल पे शहर जा रहा हूँ। ठीक है जी, एक और कॉल दीजिए। जी, मेरा सवाल आपसे है कि मेरी सिस्टर हैं, उनके 4 बेटियां हैं और अब 5-6 साल हो रहे हैं अभी तक उनकी औलाद नहीं हुई। और कुछ दिन पहले उन्होंने ख्वाब देखा है कि उनके घर अंगूरों की झाड़ लगी हुई है और उसके ऊपर इतने सारे अंगूर हैं और उसे बेटे की बहुत ख्वाहिश है। ये क्या है, हमें बता दीजिए। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए। मैं ख्वाब देखा था कि उसमें भैंस देख रहा हूँ और पानी और सांप देख रहा हूँ मेरे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है जी, पहले कॉलर थे, पूछ रहे थे कि जी 7 साल से इनकी बिनाई नहीं है और ख्वाब देखा है कि इनकी बिनाई वापस आ गई है और मोटरसाइकिल पे ये बाजार जा रहे हैं। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन आमीन। और अगर वाकई इनकी बिनाई लौट सकती है तो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह पाक जब चाहे इन्हें अता फरमाए। ज़ाहिर है कि 7 साल से नहीं है, पहले बिनाई होगी तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। अब ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी आजमाइश है, जिसकी बिनाई थी और वो फिर चली गई, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो कितनी बड़ी आजमाइश के अंदर होगा। ज़ाहिर है उसके लिए अब दुनिया एक तरह से बेरंग है और जितनी आजमाइशें एक नाबीना शख्स सामना कर सकता है वो एक बीना शख्स शायद अंदाज़ा भी ना कर सके। तो ज़ाहिर है वो एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश दिल के अंदर है, तमन्ना है, तो उससे मुताल्लिक़ ख्वाब भी नज़र आता है। अलबत्ता इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि आपका जो ख्वाब है, जो आपने देखा है, अल्लाह पाक हकीकत फरमाए और आपकी बिनाई वाला मामला जो है वो हल हो सके। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत वाला खैर वाला मामला फरमाए और जो इनके हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक वो फरमाए। अच्छा जी, अगले कॉलर थे, कह रहे कि जी मेरी बहन है, उनकी 4 बेटियां हैं और उन्होंने देखा कि उनके घर पे अंगूरों की बेल है और बहुत सारे अंगूर हैं उस पर, और बेटे की उनको ख्वाहिश है, औलाद नहीं हो रही काफ़ी अरसे से, तो क्या फरमाएंगे? एक फितरी बात है कि जिसकी 4 बेटियां हैं तो बेटे की ख्वाहिश होती है और इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। अंगूर का देखना खुशखबरी है, अच्छी खबर है। तो अगर इस माना पर अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इन्हें अल्लाह पाक जब औलाद अता फरमाए तो वो बेटे की नेमत हो। तो दुआ करते रहें, वजीफ़ा भी इख्तियार करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें। बहरहाल अंगूर का देखना पॉजिटिव है, अच्छा ख्वाब है। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। अगले कॉलर थे, कह रहे जी ख्वाब के अंदर सांप और पानी देखा है। सांप का देखना तो दुश्मन है, बुरा है, और पानी किस तरह से देखा है, साफ़ है, सुथरा है, उजला है तो पॉजिटिव है, अच्छी फ़ाल है। और अगर गंदा है, मैला है या नापाक है तो उसकी ताबीर अच्छी नहीं होती। तो पानी की कैफियत को देखकर उसके मुताबिक देख लें, अगर साफ़ है तो इंशाअल्लाह कोई खुशखबरी मिलेगी। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में सदका करें ताकि दुश्मन से आप महफूज रहें। सांप का देखना चूँकि बेटर नहीं होता, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआए आफियत करें, इंशाअल्लाह हिफाजत का मामला होगा। ठीक है जी, कुछ मैसेजेस हैं मज़ीद, इन्हें शामिल सिलसिला करते हैं। असद भाई ख्वाब के अंदर जो फोत हो गए हैं वो बार बार ख्वाब में नज़र आते हैं, इसकी ताबीर इरशाद फरमाएं। फौतशुदा का ख्वाब में नज़र आना एक तो नेचुरल है, अगर कोई करीबी दुनिया से चला जाता है, वो दोस्त है या रिश्तेदार है, तो एक फितरी बात है कि उसके साथ एक वक्त गुजरा होता है, एक बंदे की रग़बत होती है, एक इंटरेक्शन रहा होता है, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के साथ वाबस्ता होती हैं। तो ख्वाब में नज़र आना तो नॉर्मल है। डिपेंड ये करता है कि आपने जिस फौतशुदा को ख्वाब में देखा है उसे किस कैफियत में देखा है, किस हालत में देखा है, आपके साथ उसने क्या बातचीत की है, नहीं की, कुछ लिया है, कुछ दिया है, कुछ मांगा है, तो फिर ताबीर के एतबार से ये डिफरेंट हो सकता है। मुतलकन देखना इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती। इसको हम यही कहेंगे कि एक फितरी बात है, एक सोच के अंदर, ख़याल के अंदर जो चीज़ होती है वो बंदे को ख्वाब में नज़र आ जाती है। अलबत्ता फौत होने वाला मुसलमान है तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें, इसाले सवाब ज़रूर करें। दुनिया से जो मुसलमान चला जाता है तो उसके साथ हमारी तरफ से जो की जाने वाली एक बेहतरीन भलाई है वो दुआ है और इसाले सवाब है, वो हमें करते रहना चाहिए। नमाज़ों का, रोज़ों का फ़िदिया भी अदा करना चाहिए। जो भी फौतशुदा है, नमाज के अहकाम अमीर सुन्नत की किताब और उसका चैप्टर है क़ज़ा नमाज़ों का बयान, उसमें आपको फौतशुदा की नमाज़ों का फ़िदिया
روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا. تو یہ کر دیں. پہلے سے دعا کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیں, نہیں کرتے تو دعا کرنا شروع کر دیں. اللہ پاک آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, اور جو بھی آپ کے قریبی دنیا سے گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک رحمت اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا جی, میسیج ہے اسلامی بہن ہے سیال کوٹ سے, کہہ رہے ہیں کہ شب برات کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں وضو کر رہی ہوں اور اچانک جس جگہ کھڑی ہوں وضو کرتے ہوئے وہ زمین نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میں نیچے کو چلی جاتی ہوں. بس میرا منہ زمین سے باہر ہوتا ہے, میں چیختی ہوں اور مدد کے لیے پکارتی ہوں, مجھے کوئی نہیں نکالتا, سب پاس سے گزر جاتے ہیں. اس کی تعبیر بیان کر دیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. خواب تو اچھا نہیں ہے, آزمائش کی علامت ہے. ٹھیک. آپ اپنی جو بھی عبادات کے معاملات ہیں اس کو ایک دفعہ کراس چیک کر لیجئے. فرائض و واجبات کے معاملات دیکھ لیجئے, کہیں پر اگر کوئی کمی ہو تو اس کو دور کر لیجئے. اور اللہ کی راہ میں اس نیت کے ساتھ کچھ صدقہ ضرور کیجئے کہ اللہ پاک خواب کے اس برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ رہے گا. تو مسلمان کے لیے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے. اور یوں کہیے کہ جب انسان مایوسی کی طرف ہوتا ہے, گھرا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے اور اسباب کے اعتبار سے اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو ایک ہی سہارا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات. اگر اللہ پر بھروسہ ہے, توکل ہے, اس کی بارگاہ میں عاجزی ہے, انکساری ہے, دعا ہے, عرض کرنا ہے, دل سے گڑ گڑانا ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اور آفت بھی آسان محسوس ہوتی ہے. اور مسلمان کا تو بھروسہ ہی اللہ پر ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس سے عافیت والا معاملہ ہوگا. یہ خاتون ہو جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا, یا کوئی بھی ناظر ہو اور کوئی بھی اس طرح کا خواب دیکھے, ظاہر ہے ہم سب کا جواب نہیں دے پاتے, بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں, کالز ہوتی ہیں, تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, تو سب کا رابطہ نہیں ہو پاتا, سب پوچھ نہیں پاتے, سب کا سوال شامل بھی نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک عمومی میں آپ کو طریقہ عرض کر رہا ہوں. جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے اور آپ خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں, تو کیا کریں؟ تو کسی سے بیان نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے, یعنی کہ دل ہلکا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں. تو عمومی حالات کی چیزیں کہنے میں ایک الگ معاملہ ہے, لیکن خواب کا معاملہ جدا ہے. کوئی بھی ایسا خواب ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے, تو کسی سے بیان نہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, یا اللہ عز و جل اس کے برے نتیجے سے, اس کی تعبیر سے مجھے محفوظ فرما. پھر آپ دل میں تسلی رکھیں, صدقہ کر دیں گے تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا خواب کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو, اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں, آپ اس کے نقصان سے اور برے نتیجے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے, کہہ رہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ کھجوریں ہیں, وہ گھر والوں میں تقسیم کرنے کے بعد جب میں اٹھاتی ہوں تو وہ بڑھتی ہی جاتی ہیں. برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. اچھا ہے, نعمت کی علامت ہے اور اللہ پاک کی جانب سے نیکی پر توفیق ملنے کی یہ دلیل ہے. نیند میں پانی کے اندر ڈوبنا دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈوبنا تو اچھا نہیں ہے, مصیبت کی, آزمائش کی علامت ہے, اور انسان کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو اس میں رکاوٹ کی یہ دلیل ہے. تو جن دنوں خواب دیکھے, اگر کوئی آپ بڑا کام کر رہے تھے تو اس کو مزید اہتمام کے ساتھ کیجئے, اور بہت بہتر ہوگا کہ صلاۃ الحاجات ادا کر لیجئے, اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھیں, دعا کریں, اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی تو ضرور کرم ہو انشاءاللہ الکریم. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے, کہہ رہے جی خواب میں سفید رنگ کا جانور دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا جانور ہے. سفید رنگ کا گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, گدھا بھی ہو سکتا ہے, اور بھی چیزیں ہیں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے جانور کون سا ہوگا, اس کے مطابق ہی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک ویڈیو سوال بھی ہے, اسے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی. میں نے آسمانوں میں رنگ برنگے طوطے اڑتے ہوئے دیکھے, تو اس کی خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, آسمان میں طوطے اڑتے دیکھے انہوں نے جی, اس کی کیا تعبیر ہے؟ طوطا جو ہے وہ غلام ہے, ٹھیک, اور نوکر ہے. اب غلاموں کا ظاہر کے سلسلہ تو نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے ان کا کام ایسا ہو کہ ان کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ ہوں, لیکن مطلقاً ویسے اڑتے ہوئے دیکھنے کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، یعنی طوطے کا دیکھنا ایک طرح سے وہ غلام ہے. اب ٹھیک اب خواب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انٹریکشن ہو اس کے ساتھ، کوئی ٹھیک ہے پکڑا ہو، اڑایا ہو، خریدا ہو، بیچا ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو پھر انٹریکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی، کچھ کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کالرز ہمیں کیا پوچھ رہے ہیں. جی میری بیٹی ہے 2.5 سال کی، وہ ہمیں مل نہیں رہی، اس کی والدہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ مل نہیں رہی، اور تنگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے آگے ایک مکان ہے، اس کی چھت پہ وہ پڑی ہے، اور جو بکریاں کافی آ رہی ہیں اس کو پیار کر کے نہ وہ جا رہی ہیں. پلیز اس کی آپ تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے. میں نے خواب میں گھوڑا دیکھا، ٹھیک ہے، اپنی طرف آتے ہوئے، براؤن کلر کا تھا. اس نے مجھے آگے پاؤں مارا اور میں اٹھا ہوں اور میں غیر ماننا بیماری میں پڑ گیا ہوں. میڈیکل بھی کروا رہا ہوں لیکن نہیں آ رہی. یہ خواب مجھے 3-4 سال پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے جیسے نا میری امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور میں ان کے پاس ہوں، اور جیسے کہ نا میں کہتا ہوں کہ میں غریبوں کو نا کھانا کھلاتا ہوں، اور جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا غریب وہاں پہ، مطلب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں ایک ریسٹورینٹ پہ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. کائنڈلی اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے جی، پہلے خواب کی تعبیر ہم شامل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی بیٹی ہے 2.5 سال کی، خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مل نہیں رہی، پھر ایک چھت پہ ہوتی ہیں اور بکریاں انہیں پیار کرتے ہوئے جاتی ہیں. اس کی تعبیر بیان کر دیں. بے رب سا ہے ٹھیک. 2.5 سال کے بچی کا غائب ہو جانا، پھر بکری کا پیار کرنا ایسا ہوتا نہیں ہے، اور چھت پر دیکھنا، کہیں پر مل جانا، تو توجہ نہ کریں اس کی طرف. لگتا ہے کچھ خیالات کی وجہ سے اس طرح کا خواب نظر آ گیا، اور اگر واقعی آپ کی 2.5 سال کی بچی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بہرحال ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آج کل معاملات ہیں کچھ بچوں کے حوالے سے، انسان کو ویسے کانشیس ہونا چاہیے، اور پھر وہ جو حالات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی کچھ ذہن ایسا بن جاتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، یا پھر ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. اس حوالے سے زیادہ محتاط رہیں. محتاط رہنا چاہیے، اور بالکل حالات جو ہے وہ بہت آئیڈیل نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. حفاظت ضرور کرنی چاہیے، اور چھوٹے بچوں کے معاملے میں ہمیں بالکل کانشیس رہنا چاہیے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. اچھا جی، اگلے کالر کہہ رہے تھے کہ جی خواب میں گھوڑا دیکھا ہے براؤن کلر کا، انہیں ٹانگ مارتا ہے اور وہ کیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، میڈیکل بھی کرا رہے ہیں لیکن کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا. 2.5 سال پہلے یہ خواب آیا تھا. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین آمین آمین. خواب کا اس بیماری سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس خواب کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں، اور ایسی بیماری کے جس کا علاج مل نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے. خواب کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، بیماری کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے. بہرحال آپ اپنا علاج جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. مزید بھی احتیاط کرتے رہیں. اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا جی، اگلے بھائی تھے ہمارے، کہہ رہے تھے کہ جی خواب دیکھا ہے والدہ ہاسپٹل میں ہیں، یہ ان کے پاس ہوتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ریسٹورنٹ میں جا کر، اور کہتے ہیں ان سب کو کھلائیں، لیکن ان کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں. اگر یہ یوں ہے کہ حقیقت میں والدہ ہاسپٹل میں ہیں اور یہ خواب میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو جب کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو بندہ ان کی طرف سے یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے حوالے سے صدقہ کرتا ہے، اور اس میں کھانا کھلانا ایک بنیادی بات ہے. تو شاید ان کی خواہش ہوگی، ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں. تو ایک اچھا خواب ہے، ایک نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، پازیٹیو ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ آپ کو، آپ کے والدہ کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. مزید کالز ہیں تو وہ بھی چلائیے. تاڑی بات کر رہا ہوں میں سیالکوٹ سے. میری خواب یہ تھی کہ خواب میں امرود اور کیلا کھانا کیسا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. میری آپی نے خواب میں نا وہ خربوزہ اور آم دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے. مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. حضرت میں صبح سو رہا تھا تو ایک میں نے خواب میں دیکھا کہ منہ دھویا، اور جب منہ پوچھنے گیا تو میری داڑھی ساری کی ساری اس ٹاول کے اندر آ گئی تھی. ٹھیک ہے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلے خواب میں کہہ رہے جی خواب کے اندر امرود اور کیلا کھانا کیسا؟ ہاں جی، پہلے بھی فروٹ تھا، دوسری خواب میں بھی تھا. دیکھیے اس میں بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ پھل کا اس کے موسم میں دیکھنا اور پکا ہوا دیکھنا یہ پازیٹیو اور بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بے موسم کے دیکھا جائے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک. کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے وہ منہ دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد جب وہ صاف کرنے لگتے ہیں تو وہ داڑھی کے پورے بال ٹاول کے اندر آ جاتے ہیں. اس طرح سے داڑھی کے بالوں کا نہ ہونا یہ ظاہر ہے کہ انیوژول ہے، اور ایک نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے نا. تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. البتہ
کسی کا اپنے آپ کو ایسا شخص کہ جس کی داڑھی نکلتی ہو اور بغیر داڑھی کے وہ اپنے آپ کو دیکھے، تو بے داڑھی کا ہونا مرد کے لیے یہ سنت سے روح گردانی کی علامت قرار دی گئی ہے، یعنی کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اور یہاں پر سنت سے مراد جو ہے وہ راہ شریعت ہے، یعنی کہ اس کے معاملات کے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ جو شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ اپنے معاملات پہ غور کرے اور شرعی معاملات پہ بالخصوص غور کرے، عقائد و نظریات کے تعلق سے، دیگر فرائض و واجبات کے تعلق سے۔ ہو سکتا ہے کسی وسوسے کا شکار ہے یا کسی غلط قسم کے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے کراس کوسچننگ کریں، اپنے لیے معاملات کو بہتر کریں، اور کوئی ایسا کام اگر سرزد ہو رہا ہے جو شریعت کو محبوب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے جو ریٹریک ہو سکیں اور درست راہ پر دوبارہ ہم گامزن ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے اور شریعت کی مخالفت سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ پتہ کیسے لگے کہ میرا کام درست ہے نہیں ہے، یا میرے نظریات یا عقائد کیسے ہیں؟ تو اس کے لیے الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ اپنے معاملات کی رہنمائی کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ ضرور کیجیے۔ بقیہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کو دن رات شریعت کی بات، اسلام کی بات، دین کی بات، علم کی بات پہنچتی رہتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیے، عمل کرتے رہیے۔ سر جی ایک میسیج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے جی میرے چچا کو خواب آیا ہے کہ وہ یعنی خواب دیکھنے والے ہیں، ان کے چچا ہیں اور ان کو دیکھا ہے کہ یہ دودھ والی گائے خرید رہے ہیں۔ اچھا ہے، ویسے گائے کی ایک تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب ان کی ایج کا نہیں معلوم، شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں، کچھ ڈیٹیل معلوم ہوتی تو پھر کچھ مزید عرض کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال پازیٹیو ہے، بابرکت ہے۔ میں نے آج خواب میں سانپ دیکھا ہے اور ساتھ میں 3 لوگ بھی دیکھے ہیں، ایک عورت ہے، ایک لڑکا اور ایک بچہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فقط دیکھ رہے ہیں تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ عورت اور بچہ وہ کون ہے، کہ فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، انجان بھی ہو سکتے ہیں، تو بڑا مبہم بے ربصہ ہے۔ بہرحال اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں گرین کلر کا سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ بیماری کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو منع ہے یا پرہیز ہے، یا کوئی بھی ایسا کام آپ کھانے پینے کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میری امی ابو فوت ہو چکے ہیں اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ حج و عمرہ کر رہی ہوں۔ اللہ پاک مبارک کرے آپ کو، حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور ماں باپ کے ساتھ یہ مقدس مقامات دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے اولاد کے دلوں کے اندر۔ یہ سعادت بھی ہے کہ بندہ حج پر ہو، عمرے پر ہو، اور ماں باپ ساتھ ہوں، خدمت کا موقع ملے۔ تو بہرحال ایک اچھی کیفیت میں فوت شدہ کو دیکھنا ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے، ان کے لیے آپ دعا بھی کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور بھائی کہہ رہے ہیں میں اکثر خواب دیکھتا ہوں کہ اڑتا ہوا جا رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر؟ اگر درست طور پر اڑتے ہوئے دیکھیں تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، حالات کے بدلنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک خواب پوچھنے کے جی میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی اس ٹیچر کو دیکھا ہے خواب کے اندر جو 2 ماہ پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے میری والدہ کو 3 بنے ہوئے تکیے اور ایک کپڑا دیا ہے، اور یہ تکیے اور کپڑا بہت زیادہ سفید ہے، اور مرحومہ میری امی سے کہتی ہیں کہ تم میلاد میں یہی تکیے اور سفید کپڑا استعمال کیا کرو، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ضروری تو نہیں ہوتا، اگر کوئی فوت شدہ آ کر اس طرح کا کوئی معاملہ کہے تو وہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ میلاد شریف کی محفل میں شرکت کرنا یہ سعادت کی بات ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور جس فوت شدہ کی طرف سے آپ نے دیکھا تو ان کے لیے آپ دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں، اور محفل میلاد میں کہیں پر آپ شریک ہوتی ہیں خواتین کی جہاں پر شرعی تقاضے پورے کیے جاتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور شرکت کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن وائٹ کپڑے نارملی اس طرح کی محفلوں میں یوز تو کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی محفل ہوگی یا کوئی بھی اس طرح ظاہر ہے کہ وائٹ کلر جو ہے وہ زیادہ ستھرا ہوا کرتا ہے اور اچھا بھی محسوس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کا خواب ہو۔ لیکن
فوجودہ کی طرف سے اس کہنے پر عمل کرنا کوئی لازم یا ضروری نہیں ہو جاتا، البتہ ان کے لیے آپ دعا ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب مدینہ شریف میں ہیں اور میری والدہ طواف کر رہی ہوتی ہیں، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مبارک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے گا، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اور طواف کرنا یہ امن کی علامت ہے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ رزق میں اگر تنگی ہو تو اللہ پاک اس میں وسعت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ حیدرآباد سے ہیں، کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شارٹ جنگل دیکھا ہے، پانی دیکھا ہے خوبصورت، اور بہت خوبصورت پھول بھی دیکھے ہیں، اور درخت پہ خوبصورت طوطے دیکھے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، یعنی خوبصورتی والی چیزیں دیکھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا، گرینری ہے، جنگل ہے اور پرندے ہیں، پانی ہے، تو یہ ایسا منظر دیکھنا دین میں بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انہیں کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور کوشش بھی کریں۔ جیسے بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، تو اس میں بندہ اپنی کوشش کو مزید کرے، کوشش کو بڑھائے، اللہ پاک کی توفیق خاص جو ہے وہ شامل حال ہوگی، تو آپ کے لیے نیکی کرنا اور نیکی کے راستے پہ چلنا زیادہ سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر کالا سانپ اپنا دوست بنتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ بہت واضح سا خواب ہے کہ جسے آپ دوست سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں آپ کا دوست نہیں۔ سانپ چونکہ دشمن ہے اور دشمن دوست ہو نہیں سکتا۔ غور کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے قریب کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو حقیقت میں آپ کا دوست نہ ہو، تو دینی اعتبار سے ہم غور کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی غور کریں، تو انشاءاللہ جب بعض اوقات غور کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کانشیس رہنا، آنکھیں کھول کے رکھنا، دوست اور دشمن میں فرق کرنا، یہ بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ دیکھا ہے، امید ہے آپ کو بہت ساری باتیں اور نہیں ہوں گی، آپ کے لیے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر